اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت رکھو۔ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے اندر رکوع نہیں۔ اسلام میں جو چیز ہوگی اسی میں اسلام ہوگا۔ اللہ کریم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایک مربوط دین ہے، وہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں، وہ ایک کل ہے، ایک مکمل پیکج ہے جس کے پورے کو یا لے لینا ہے یا پورے کا پورا چھوڑ دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ یعنی ایک مکمل پیکج ہے، اس کے اندر پک اینڈ چوز کوئی نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین اسلام کو قبول کرتا ہوں لیکن اس میں سے کچھ چیزیں میں قبول کر لوں گا، کچھ چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ پورا دین ایک مکمل دین ہے، اور ہر وہ چیز جو دین کے اندر موجود ہے اس کی اہمیت وہی ہے جو پورے دین کی۔ جو چیز دین کے اندر موجود ہے اس کی وہی اہمیت ہے جو پورے دین کی۔ آپ نے ایک فقرہ سنا ہوگا، بڑا معروف ہوا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، اور بڑا معروف ہوا، کسی کے زبان سے کبھی نکل گیا تو لوگوں کو بڑا پسند، اور پھر دنیا نے اس کو بڑا مشہور کیا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ یہ فکرہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اگر اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے۔ جو چیز اسلام میں ہے اسی کے اندر اسلام ہے۔ یہ دین ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں، یہ مکمل پیکج ہے۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت رکھو۔ پھر فرمایا فلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا تمہیں میں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے۔ وہ آپس میں محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت مل جائے گی۔ جنت کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا جو بتانے لگے ہیں وہ جنت کا راستہ۔ پورے دین کا کیا فائدہ ہے؟ پورے دین کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت۔ سارے دین کا نتیجہ، سارے دین کی تاثیر جنت۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جو اس حدیث کے اندر نسخہ بتانے لگے ہیں یہ بھی جنت کا راستہ ہے۔ جو پورے دین کی اہمیت ہے وہی اس کام کی اہمیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے۔ اور بتایا کیا؟ نہ بنیادی اجزائے ایمان بتائے، نہ بنیادی ارکان اسلام بتائے، بتایا تو ایک چھوٹا سا شعار اسلام کا بتایا، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو۔ اب یہ السلام علیکم جو کتب دین میں، لہذا اس کے اندر جو تاثیر ہے، جو اس کی اہمیت ہے وہ وہی ہے جو پورے دین کی ہے۔ السلام علیکم کہنے سے باہم محبت ہوتی، اور باہم محبت ہوتی تو ایمان آتا ہے، ایمان آتا ہے تو جنت ملتی ہے۔ جو پورے دین کا نتیجہ ہے وہ السلام علیکم کہنے کا۔ دوسری مثال ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جب بنو ثقیف مسلمان ہوئے ہیں، طائف والے، یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بد دعا کر کے ان کو تباہ و برباد کروا سکتے، نہیں کی۔ امید رکھی ان کی نسلوں میں سے کوئی اہل ایمان پیدا ہوں گے، تو نسلوں میں سے اہل ایمان کیا پیدا ہونے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ لوگ مسلمان ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، لیکن تھے بڑے اڑیل اور سخت گیر قسم کے لوگ، عجیب و غریب طبیعت کے لوگ۔ انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رعایتیں مانگی۔ اس میں سے کچھ رعایتیں تو تھی جن کا تعلق مالیات کے ساتھ تھا کہ اس سال ہم سے عشر نہ لیا جائے، اگلے سال لے لیا جائے، اس سال زکوٰۃ نہ لی جائے، اگلے سال لے لی، کوئی اس طرح کی چیز۔ ایک رعایت انہوں نے مانگی جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ یجبو۔ یہ کیا رعایت مانگی تھی؟ جبا یجبو کی کئی معنی، تو کیا انہوں نے رعایت مانگی تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے نا اس سے واضح ہوا کہ یہ کیا رعایت مانگ رہے تھے۔ یہ رعایت یہ مانگ رہے تھے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن نماز کے اندر یہ جو رکوع ہے نا یہ ہم نہیں کریں گے۔ آپ رکوع کی اجازت دے دیں کہ ہم رکوع نہیں کریں، نماز باقی پڑھ لیا، اور طبیعت کو اچھا نہیں لگتا رکوع اس طرح
خاص طرح جھکنا جو ہے نہیں نبیت کو تھے جو ایسے خاندانی پس منظر جو ایسے. تو اللہ یجبو کا معنی یہ تھا کہ انہوں نے رعایت یہ مانگی کہ وہ رکوع نہیں کرے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، رکوع نہیں چھوڑا جا سکتا. نہ آپ نے یہ فرمایا کہ رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے اندر رکوع نہیں. گویا ایک اکیلا رکوع وہ سارے دین کی بھلائیاں سمیٹے ہوئے. تو جس طرح السلام علیکم کہنا وہی اہمیت سمیٹے ہوئے ہے جو پورے دین کی ہے، اسی طرح رکوع کے اندر بھی وہی اہمیت ہے جو پورے دین کی ہے. نہ صرف پوری نماز کی بلکہ پورے دین کی جو اہمیت ہے وہ رکوع کی بھی وہی اہمیت ہے. اس لیے اسلام میں جو چیز ہوگی اسی میں اسلام ہوگا. اگر اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر داخل ہونے کے بعد پک اینڈ چوز نہیں. آدمی اپنی مرضی سے انتخاب نہیں کر سکتا میں یہ کام کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کر سکتا. یہ پورے کا پورا دین ہے. لا اکراہ فی الدین، کسی کے اوپر جبر نہیں ہے کہ وہ دین قبول کرے یا نہ کرے. جس نے نہیں کرنا نہ کرے. لیکن اگر وہ قبول کر لے گا تو پھر اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا. پورے کا پورا دین اس کے اوپر لاگو ہے.